الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ جی یہ پہلے ویڈیو دیکھ لیں پھر بات کرتے ہیں۔ تو کیوں ڈولدا اے ایک رستہ بند ہوندا چار رب کھولدا اے بابا ایک رستہ بند ہوندا چار رب کھولدا اے جے لکھ تیرے او تو جی ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے کہ ایک عورت ہے جو اپنا بناؤ سنگار کر کے اچھا لباس پہن کر بے پردہ ہو کر نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہی ہے۔ اب یہ اس طرح کی ویڈیو کوئی پہلی ویڈیو نہیں ہے، بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح عورتوں کی ویڈیو بے شمار موجود ہیں جس کے اندر وہ بے پردہ ہو کر اپنی زینت کو ظاہر کر کے اور بناؤ سنگار کر کے اچھے کپڑے پہن کر نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف پڑھتی ہیں بلکہ اس کی ویڈیو بنوا کر وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر پھیلائی جاتی ہے۔ اب یہ کتنے افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے کہ جس نبی کی ہم نعتیں لوگوں کو سنا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، حقیقی طور پر ہم نے اس نبی کی اتنی بھی عزت نہیں کی، اس کو اتنا بھی احترام نہیں دیا کہ ہم اس کی سنت کو ہی فالو کر لیں، ہم قرآن کی تعلیمات کو فالو کر لیں۔ نہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو فالو کیا، نہ ہم اس نبی کی تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں جس نبی کی ہم در در کے اوپر جا کر جس کی نعتوں کا ہم بہانہ بنا کر ہم بے پردہ پھر رہی ہیں، ہم اپنا بناؤ سنگار کر کے لوگوں کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر رہی ہیں۔ ہم نے تو اس نبی کو بھی اتنی اہمیت نہیں دی، اتنا مقام نہیں دیا کہ ہم حقیقی طور پر اس کی تعلیمات کو پڑھ کر سیکھ کر اس کے اوپر عمل کر سکے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ تم اپنے گھروں کے اندر ٹکی رہو، اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہو۔ جب تک عورت اپنے گھر کے اندر رہتی ہے تب تک وہ اللہ کی رحمت کے اندر ہوتی ہے۔ جیسے ہی گھر سے باہر نکلی شیطان تاک لگا کر بیٹھا ہوتا ہے کب عورت گھر سے باہر آئے تو اس عورت کو مردوں کی نظروں کے اندر خوبصورت اور مزین کر کے ان کی نگاہوں کے سامنے پیش کرے۔ شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ مومنوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو، فحاشی کو عام کر دے، پھیلا دے، اور ہم بھی شیطان کے ساتھ اس کے ساتھی بنے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی مدد کرنے میں شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ جس طرح زمانہ قدیم، زمانہ جاہلیت کے اندر عورتیں اپنا بناؤ سنگار کر کے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرتی تھی، اے ایمان والی عورتوں تم نے ویسا نہیں کرنا، ویسا بناؤ سنگار کر کے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرنا، بلکہ بناؤ سنگار کرنا ہے تو اپنے خاوند کے لیے کرنا ہے، اپنے گھر کے اندر کرنا ہے۔ اور آج کل تو ہم ہر کام کے اندر اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنی ہے، بات کو ٹھکرانا ہے، اور بات کو ٹھکرا کر اس کو ہم نے اتنی اہمیت بھی نہیں دی کہ جتنی ہم اپنے بڑے کسی بزرگ کو اہمیت دیتے ہیں، اور ہم در در کے اوپر جا کر اس نبی کی نعتیں پڑھتے پھر رہے ہیں۔ عالمین نے قرآن مجید کے اندر عورتوں کو حکم دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے جسموں کے اوپر، اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں لپیٹ لیا کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر پردے کا حکم دے دیا، ہم نے قرآن کو بھی ٹھکرا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، حدیث کو، فرمان کو بھی ٹھکرا دیا، اور ہم عاشق رسول اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، اللہ کی حمدیں بیان کرنے والے، اور در در کے اوپر جا کر، گلی محلوں کے اندر جا کر ہم اللہ کی حمدیں بیان کر رہے ہیں، نظمیں پڑھ رہے ہیں، نعت رسول پڑھ رہے ہیں،
جبکہ ہم نے حقیقی طور پر نہ قرآن کی تعلیمات کو اہمیت دی ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اہمیت دی ہے۔ ہم بے حیائی کے اندر بڑھ چڑھ کر اپنا کردار نبھا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحش، جو لوگ بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، فی الذین آمنوا، ان لوگوں کے اندر جو ایمان لے کر آئے وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں لوگوں کے اندر، مومن لوگوں کے اندر بے حیائی کو عام کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت والے دن بھی دردناک عذاب ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دعوت یہی ہے، بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس طرح جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر عورتیں در در کے اوپر جا کر، گلی محلوں کے اندر جا کر، بستیوں کے اندر جا کر جو اس طرح بناؤ سنگار کر کے، اچھے لباس پہن کر، نہ صرف عورتوں کے سامنے بیٹھ کر یہ نعتیں، یہ نظمیں، یہ حمدیں پڑھتی ہیں، بلکہ اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر پھیلائی جاتی ہے، اور دیکھنے والوں کی جو توجہ ہے وہ اس نعت، وہ اس نظم حمد کی طرف نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لباس کے اوپر، اس کے چہرے کے اوپر، اس کے بناؤ سنگار کے اوپر ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی بے حیائی، فحاشی والے کاموں سے اللہ رب العالمین ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقی طور پر قرآن کی تعلیمات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر ہمیں اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔